بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے خطبات اور مصنف ہیں سید ابو لعلی مودودی۔ زکوٰۃ سے اللہ کا تقرب کیسے حاصل ہوتا ہے؟ عقل اور دانش کا امتحان۔ آپ میں سے بعض لوگ تو ایسے سیدھے سادے ہوتے ہیں جو ہر کس و ناقص کو دوست بنا لیتے ہیں اور کبھی دوست بناتے وقت آدمی کو پرکھتے نہیں کہ وہ واقع میں دوست بنانے کے قابل بھی ہے یا نہیں۔ ایسے لوگ دوستی میں اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں اور بعد میں ان کو بڑی مایوسیوں کا سامنا ہوتا ہے، لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ جن لوگوں سے ملتے ہیں ان کو خوب پرکھ کر ہر طریقے سے جانچ پڑتال کر کے دیکھتے ہیں، پھر جو کوئی ان میں سے سچا مخلص وفادار آدمی ملتا ہے صرف اسی کو دوست بناتے ہیں اور ایسے بیکار آدمیوں کو چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر حکیم اور دانا ہے، اس سے یہ کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ ہر کس و ناقص کو اپنا دوست بنا لے، اپنی پارٹی میں شامل کر لے، اپنے دربار میں عزت اور قربت کی جگہ دے دے، جب انسانوں کی دانائی اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بغیر جانچے اور پرکھے کسی کو دوست نہیں بناتے، تو اللہ جو ساری دانائیوں اور حکمتوں کا سرچشمہ ہے، ناممکن ہے کہ وہ جانچے اور پرکھے بغیر ہر کسی کو اپنی دوستی کا مرتبہ بخش دے۔ کروڑوں انسان جو زمین میں پھیلے ہوئے ہیں، جن میں ہر قسم کے آدمی پائے جاتے ہیں، اچھے اور برے، سب کے سب اس قابل نہیں ہو سکتے کہ اللہ کی اس پارٹی میں، اس حزب اللہ میں شامل کر لیے جاتے جسے اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی خلافت کا مرتبہ اور آخرت میں تقرب کا مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے کمال درجہ حکمت کے ساتھ چند امتحان، چند آزمائشیں، چند معیار جانچنے اور پرکھنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں کہ انسانوں میں جو کوئی ان پر پورا اترے وہ تو اللہ کی پارٹی میں آ جائے گا، اور جو ان پر پورا نہ اترے وہ خود بخود پارٹی سے الگ ہو جائے گا اور خود بھی جان لے کہ میں اس پارٹی میں شامل ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ یہ معیار کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ چونکہ حکیم اور دانا ہے، اس لیے سب سے پہلا امتحان وہ آدمی کی حکمت اور دانائی ہی کا لینا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں سمجھ بوجھ بھی ہے یا نہیں، نرا احمق تو نہیں، اس لیے کہ جاہل اور بے وقوف کبھی دانا اور حکیم کا دوست نہیں ہو سکتا۔ جو شخص اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر پہچان لے کہ وہی میرا مالک اور خالق ہے، اس کے سوا کوئی معبود، کوئی پروردگار، کوئی دعائیں سننے والا اور مدد کرنے والا نہیں ہے، اور جو شخص اللہ کے کلام کو سن کر جان لے کہ یہ میرے مالک ہی کا کلام ہے اور کسی اور کلام پر اور کسی اور کا کلام نہیں ہو سکتا، اور جو شخص سچے نبی اور جھوٹے مدعیوں کی زندگی، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کی تعلیمات، ان کے کارناموں کے فرق کو ٹھیک ٹھیک سمجھتے اور پہچان جاتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں میں سے فلاں ذات پاک تو حقیقت میں اللہ کی طرف سے ہدایت بخشنے کے لیے آئی ہے اور فلاں دجال ہے، دھوکہ دینے والا ہے، ایسا شخص دانائی کے امتحان میں پاس ہو جاتا ہے اور اس کو انسانوں کی بھیڑ بھاڑ سے الگ کر کے اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی کے منتخب امیدواروں میں شامل کر لیتا ہے۔ باقی لوگ جو پہلے ہی امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جدھر چاہیں بھٹکتے پھریں۔ اخلاقی قوت کی آزمائش۔ اس سے پہلے امتحان میں جو امیدوار کامیاب ہو جاتے ہیں انہیں پھر دوسرے امتحان میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ اس دوسرے امتحان میں آدمی کی عقل کے ساتھ ساتھ اس کی اخلاقی طاقت کو بھی پرکھا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آدمی کو سچائی اور نیکی کو جان کر اسے قبول کر لینے اور اس پر عمل کرنے، اور جھوٹ اور بدکاری کو جان کر اسے چھوڑ دینے کی طاقت بھی ہے یا نہیں۔ یہ اپنے نفس کی خواہشات کا، باپ دادا کی تقلید کا، خاندانی رسموں کا، دنیا کے عام خیالات اور طور طریقوں کا غلام نہیں ہے۔ اس میں یہ کمزوری تو نہیں ہے کہ ایک چیز کو اللہ کی ہدایت کے خلاف پاتا ہو اور جانتا ہو کہ وہ بری ہے مگر پھر بھی اس کے چکر میں پڑا رہتا ہے، اور دوسری چیز کو جانتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہی حق اور پسندیدہ ہے مگر اس پر بھی اسے قبول نہیں کرتا۔ اس امتحان میں جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی پارٹی میں لینے سے انکار کر دیتا ہے اور صرف ان لوگوں کو چنتا ہے جن کی تعریف یہ ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لا انفصام لها، یعنی اللہ کی ہدایت کے خلاف جو راستہ اور جو طریقہ بھی ہو اسے وہ جرأت کے ساتھ چھوڑ دیں
کسی چیز کی پرواہ نہ کریں اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، خواہ اس میں کوئی ناراض ہوتا ہو۔ اطاعت اور فرما برداری کی پرکھ۔ اس امتحان میں جو لوگ کامیاب نکلتے ہیں ان کو پھر تیسرے درجے کا امتحان دینا پڑتا ہے۔ اس درجے میں اطاعت اور فرما برداری کا امتحان ہے۔ یہاں حکم دیا جاتا ہے کہ جب ہماری طرف سے ڈیوٹی کی پکار بلند ہو تو اپنی نیند قربان کر دو اور حاضر ہو، اپنے کام کاج کا حرج کرو اور آؤ، اپنی دلچسپیوں کو، اپنے فائدوں کو، اپنے لطف اور تفریح کو چھوڑو اور آ کر فرض بجا لاؤ۔ گرمی ہو، جھاڑا ہو، کچھ ہو، بہرحال جب فرض کے لیے پکارا جائے تو ہر مشقت کو قبول کرو اور دوڑتے ہوئے آؤ۔ پھر جب ہم حکم دیں کہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے رہو اور اپنے نفس کی خواہشات کو روکو تو اس حکم کی پوری تعمیل ہونی چاہیے، خواہ بھوک اور پیاس کی کیسی ہی تکلیف ہو اور چاہے لطیف کھانوں کے مزے اور شربتوں کے ڈھیر ہی سامنے کیوں نہ لگے ہوئے ہوں۔ جو لوگ اس امتحان میں کامیاب نکلتے ہیں ان سے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم اگلے امتحان کے لیے امیدوار ہو، اور جو کچے نکلتے ہیں ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم ہمارے کام کے نہیں ہو۔ انتخاب صرف انہی لوگوں کا ہوتا ہے جو اس تیسرے امتحان میں پکے ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ صرف انہی سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جو قوانین ان کے لیے بنائے جائیں گے اور جو ہدایات ان کو دی جائیں گی وہ خفیہ اور اعلانیہ فائدے اور نقصان، راحت اور تکلیف ہر حال میں ان کی پابندی کر سکیں گے۔ مالی قربانی کی جانچ۔ اس کے بعد چوتھا امتحان مال کی قربانی کا لیا جاتا ہے۔ تیسرے امتحان کے کامیاب امیدوار ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ اللہ کی ملازمت میں باقاعدہ لے لیے جائیں۔ ابھی یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ چھوٹے دل کے، پست ہمت، کم حوصلہ، تنگ ظرف تو نہیں ہیں۔ ان لوگوں میں سے تو نہیں جو محبت اور دوستی کے دعوے تو لمبے چوڑے کرتے ہیں مگر اپنے محبوب اور دوست کی خاطر جب گرا سے کچھ خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں گر زر طلبی سخن دریں سست۔ ان کا حال اس شخص کا تو نہیں جو زبان سے تو ماتا جی کہتا ہے اور ماتا جی کی خاطر دنیا بھر سے جھگڑ بھی لیتا ہے، مگر جب وہی ماتا جی اس کے غلے کی ٹوکری یا اس کی سبزی کے ڈھیر پر منہ مارتی ہیں تو لٹھ لے کر ان کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے اور مار مار کر ان کی کھال اڑا دیتا ہے۔ ایسے خود غرض، زرپرست، تنگ دل آدمی کو معمولی درجے کا عقل مند انسان بھی دوست نہیں بناتا، اور ایک بڑے دل والا انسان اس قسم کے ذلیل آدمی کو اپنے پاس جگہ دینا پسند نہیں کرتا۔ پھر بھلا وہ بزرگ اور برتر خدا جو اپنے خزانے ہر آن اپنی بے حد و حساب مخلوق پر بے حد و حساب طریقے سے لٹا رہا ہے، ایسے شخص کو اپنی دوستی کے قابل کب سمجھتا ہے جو خدا کے دیے ہوئے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے بھی جی چراتا ہو؟ اور وہ اللہ جس کی دانائی اور حکمت سب سے بڑھ کر ہے کس طرح اس انسان کو اپنی پارٹی میں شامل کر سکتا ہے جس کی دوستی اور محبت فقط زبانی جمع خرچ ہو، جس پر کبھی بھروسہ نہ کیا جا سکتا ہو؟ بس جو لوگ اس چوتھے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں ان کو بھی صاف جواب دے دیا جاتا ہے کہ جاؤ، تمہارے لیے اللہ کی پارٹی میں جگہ نہیں ہے، تم بھی ناکارہ ہو اور تم اس عظیم الشان خدمت کا بار سنبھالنے کے قابل نہیں ہو جو خلیفہ الہی کے سپرد کی جاتی ہے۔ اس پارٹی میں تو صرف وہ لوگ شامل کیے جاتے ہیں جو اللہ کی محبت پر جان، مال، اولاد، خاندان، وطن، ہر چیز کی محبت کو قربان کر دیں۔ سورۃ آل عمران کی آیت 92 میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں قربان نہ کرو جن سے تم کو محبت ہے۔ کتاب کا نام تھا خطبات اور مصنف ہیں سید ابو العلا مودودی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔